الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا درس قرآن جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم آیت نمبر 79 سے پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ارشاد فرمایا کہ تباہی و بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کوئی دنیا کا مال خرید سکیں، کوئی ہتھیار سکیں، کوئی لوگوں کو مذہب کے نام پر جس طرح بھی لوٹ سکیں، لوٹیں، ان کو بے وقوف بنائیں، گمراہ کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو تباہی و بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ایسی باتیں اپنی طرف سے لکھتے ہیں۔ وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی و بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کما رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، یہ اگر آج ہم یعنی عیسائیوں کے بارے میں یا یہودیوں کے بارے میں دیکھیں تو عملی طور پہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے، اور بہرحال یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ صرف ہمیں بطور قصہ کہانی کے نہیں سنائی جا رہی، بلکہ بطور وارننگ کے بھی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، وہ اگر اللہ کی کتاب کی تشریح اپنی منفعت کے مطابق کرتے ہیں، اپنی سوچ سے کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اس میں ایسی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جن سے وہ دنیا کا کوئی فائدہ ان کا مقصود ہو تاکہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکیں، تو یعنی دنیاوی مقصد کے لیے جو بھی وہ ان کو کرنا پڑے حلال حرام میں خلط ملط وہ کریں تاکہ دنیاوی جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ویل ہے، جہنم ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ کی سزا ہے، پنشمنٹ ہے۔ اب یہ کہ آج کے دور میں اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں اور اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، سینکڑوں سال پیچھے، ہزاروں سال پیچھے، یہود کے بارے میں یا عیسائیوں کے بارے میں، تو ہمیں یہ چیز پریکٹیکلی نظر آتی ہے کہ یہ آج بھی تورات میں یا زبور میں یا انجیل میں ایسی آیات کلیئرلی ہیں جن کا مقصد کچھ ہے جو بالکل واضح ہے ان کے اصل ٹیکسٹ سے، لیکن یہودی یا عیسائی علماء جب اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو وہ اپنی منمانی کے مطابق کرتے ہیں۔ مثلاً خصوصاً ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار آیات ہیں جو تورات میں یا زبور میں یا انجیل میں موجود ہیں، اور وہ اب ان کے اندر کس طرح سے تبدیلی لاتے ہیں، جیسے میں نے کئی بار بتایا ہے کہ وہ اس کے معنی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان آیات کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ آیات تو اس میں موجود ہیں، اب کیا اس کا کیا کریں، کیسے نکالیں؟ تو وہ اس کا جب تشریح کرتے ہیں یا معنی کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کا اتنا صرف نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہی لکھ دیتے ہیں، مثلا زبور میں یا تورات میں یا انجیل میں، بائبل میں، اس کے اندر ہی اس قدر خلط ملط کر دیتے ہیں اس معنی کو اور اصل ٹیکسٹ کو، جو اصل ٹیکسٹ ہے تورات کا یا زبور کا یا بائبل کا، اس ٹیکسٹ کے ساتھ اپنی تشریح، اپنی ایکسپلینیشن اس طرح سے گڈمڈ کر دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ اللہ کا کلام کہاں تک ہے، اور اس سے آگے جو بات آ رہی ہے اس کی ایکسپلینیشن کے طور پہ وہ کیا کسی بندے نے اس میں بعد میں ایڈ کی ہے یا یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔
تو یہ اصل بات تھی جس کو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، یعنی تورات میں یا زبور میں یا انجیل میں اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے ہیں۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام آیا ہے محمد یا احمد، ہبرو میں یا ارائمک میں، آرامی زبان میں، یا سریانی میں، تو چاہے ظاہر ہے اس وقت جو زبور تھی یا تورات تھی یا انجیل تھی وہ ان زبانوں میں تھی جو اس وقت یہ زبانیں ہبرو وغیرہ موجود تھیں، عبرانی زبان تھی۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، اس کو جب انہوں نے سب سے پہلے تو ٹرانسلیٹ کیا یونانی میں، گریک میں، تو اس میں کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ وہ جہاں پہ محمد لکھا ہوا تھا یا احمد لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا۔ ٹرانسلیٹ کرنے سے وہ پوری عبارت بدل گئی، یعنی نام کو ٹرانسلیٹ کیا۔ جب نام کو کسی بھی انسان کے نام کو یا کسی جگہ کے نام کو آپ اس کا معنی کر دیں گے اور اصل جو لفظ ہے وہ نام بطور ناؤن جو یوز ہو رہا ہے وہ نام جس کا بھی ہے، اس کو جب بجائے اصل اس نام کے اس زبان میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے، اس کا معنی کر دیں گے اور اس زبان والا نام دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو وہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ بالکل یہی صورتحال ان لوگوں نے کی، یعنی گریک سے اپنا ہبریو سے عبرانی سے انہوں نے گریک میں کیا، یونانی میں کیا، یونانی سے پھر لاطینی، انگلش اور اس طرح پھر دنیا کی باقی زبانوں کے اندر بھی انہوں نے ترجمہ در ترجمہ کرتے کرتے ایسے چلے گئے۔ پھر یہ اتنا ظلم نہیں کیا کہ چلو یہ کہتے کہ جناب یہ تو ہے آیت یہاں تک، جیسے ابھی میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھ رہا ہوں 79 سورۃ البقرہ کی آیت، میں نے اس آیت پڑھی عربی میں، پھر میں نے اس کا لفظی ترجمہ کرنا ہے کہ جی اس آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس کو آسان اپنی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، جس میں بھی اس کو میں ایکسپلین کروں گا تاکہ اچھی طرح سے بات جو ہے مزید واضح ہو جائے۔ لیکن بہرحال بات وہی رہے گی، آیت وہی رہے گی، میری باتیں جو ہیں میری باتیں رہیں گی، ہماری ایکسپلینیشن یا ہماری تفسیر اس آیت کا حصہ نہیں بنے گی، وہ صرف ہماری زبان ہوگی، اردو یا انگلش یا جو بھی ہوگی، لیکن اس کا حصہ نہیں بنے گی اس آیت کا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ اس آیت کا حصہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیا، ان لوگوں نے یہی کیا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، اللہ کی کتاب کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر دیتے تھے اپنی طرف سے۔ اب جہاں جہاں پہ پریڈکشن موجود تھیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے ادھر ہی اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں لکھ دیں۔ سانگ آف سولومان جو ہے، یعنی 5/16 جو آیت ہے سانگ آف سولومان کی، اس کے اندر اتنا واضح ہے، اس میں کافی ساری آیات ہیں، اتنی واضح ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کا یہ نام نامی ہے، ان کا یہ حلیہ ہے، ان کی یہ صفات ہیں، یہ نشانی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ یہود علماء کے وہ جیسے عبداللہ بن سلام یا اور بہت سارے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سے یہود کے علماء مدینے کے لوگوں کو اور مدینے کے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، ان کی مکہ جو ہے جائے پیدائش ہے، مدینہ ان کی جائے ہجرت ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح سے حالات پیش آنے والے ہیں، ایسی جنگیں ہوں گی، لوگ ان کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کریں گے، یہ حالات ان کو پیش آئیں گے، ان کے ساتھیوں کی یہ نشانی ہے، ان کے صحابہ کی یہ صفات ہیں، یہ ساری باتیں وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ تورات میں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ لوگ جو سن کے ان یہودی علماء سے اتنا ان کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہاں جو یعنی ان کو باتیں ان کو یاد تھیں یا سنی تھیں انہوں نے علماء یہود سے، وہ ساری جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں تو مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے جا کے انہی علماء کو جن سے انہوں نے یہ باتیں سنی تھی، ساری پیشین گوئیاں سنی تھیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جا کے بتایا کہ بھئی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، یار تم سے تو سن کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، تمہاری بتائی ہوئی باتوں کو ہم نے انہی پہ جا کے آزمایا ہے، دیکھا ہے، تو یہ وہی نبی ہیں جن کی تم صفات میں بیان کیا کرتے تھے ان کی آمد سے پہلے، تو اب کیا ہو گیا، کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ وہ مراد نہیں ہے۔
آج بھی اگر کسی بھی عالم سے، میں نے خود کئی بار یعنی عیسائی علماء سے جب بات کی ہے اور پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، کہ یہ جو آیات انجیل کے اندر آج بھی موجود ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے، تو ان کو وہ اس طریقے سے ڈینائی کرتے ہیں کہ ان سے بات بانی نہیں آتی، ان کو یعنی انکار کرنا بھی نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے انکار کریں، کیا کہیں کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی اور اس سے مقصود ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ وہ صرف کیا ہے کہ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ صرف اپنی دنیاوی لالچ اور دنیا کے اس یعنی اپنا جو ان کو ملا ہوا ہے اس مذہب کے حوالے سے اجارہ داری وہ انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، یہی اس وقت کے لوگوں کا ایٹیچیوڈ تھا ان آیات کے بارے میں، ان پیشین گوئیوں کے بارے میں، اور آج کے علماء یہود اور عیسائی کا بھی یہی رویہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کے اندر کیسے تبدیلیاں کرتے ہیں۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی جو آیات اپنی طرف سے ان آیات کے اندر ایڈ کرتے ہیں باتیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ھذا من عند اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور عام عوام جو ہے وہ تو جاہل ہے، وہ ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات اسی طرح سے ہے۔ یعنی ایکسپلین بھی جب کرتے ہیں، تفسیر بھی جب کرتے ہیں، ترجمہ جب کرتے ہیں، وہ اس ترجمے اور تشریح کو اسی آیت کا حصہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہی کہا گیا ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ دنیا کا جو مال ہے، متاع ہے، اور جو انہوں نے لوگوں کو جس طرح سے لوٹ رہے ہیں مذہبی یعنی سیادت کے ذریعے سے، قیادت بن کے، قیادت کر کے، تو یہ اصل مقصود ہے ان کا، کہ دنیاوی مقصد جو ہے ان کا پورا ہو جائے، باقی دین اور آخرت اور یہ یعنی اللہ کا کلام، یہ اس کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو یعنی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے، شدید ترین آگ۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو یہ کمائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا یعنی آخرت تباہ کی ہے، اپنے لیے جہنم خریدی ہے۔ اللہ کی ایک کتاب واضح ہے، یعنی آج بھی اگر ہم تورات کو یا زبور کو یا انجیل کو پڑھیں، ان کی آیات جو ہیں وہ واضح ہیں، جو اللہ کی آیات ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر آپ جو بھی ایڈ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ایڈیشن کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایڈیشن کر کے اس کے اندر اپنی ملاوٹ کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی و بربادی کا سامان کیا ہے۔ اچھا، پھر ان کو احساس تھا اس بات کا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، وہ کہتے تھے گناہ گار تو ہم ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ کچھ دن کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ تَمَسَّنَا النَّارُ، یعنی آگ کا عذاب ہمیں دیا جائے گا، الا مگر ایامن، کچھ دن، معدود چند، یعنی سزا ہمیں ملے گی، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یہ وہ، تو ان گناہوں کی پاداش میں ہمیں جہنم میں ڈالا تو جائے گا، لیکن پرماننٹ نہیں، پکا نہیں۔ تو اچھا، اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے لیے تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، پھر تمہیں جہنم سے نکال لے گا، یہ کوئی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، تو اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر اللہ نے تو کوئی ایسا تم سے وعدہ نہیں لیا ہے، اللہ نے تمہیں ایسا کوئی عہد نہیں کیا ہے تم سے
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑے دنوں کے لیے تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، پھر نکال لے گا، کیونکہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ تم نے پرماننٹ اپنے ہاتھوں سے جہنم کو خریدا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم جو کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں تم جانتے نہیں؟ یعنی یا تم جو کہہ رہے ہو اللہ پر تو کیا تم جانتے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں پتہ ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تم اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ نے تم سے کوئی عہد نہیں لیا کہ تمہیں تھوڑے دنوں کے لیے تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا پھر تمہیں نکال لے گا۔ وہ کیونکہ تم نے دین کو تبدیل کیا، تم نے اللہ کی کتاب کے اندر اپنی طرف سے منمانی کر ڈالی، اپنی طرف سے تم نے چیزیں اس کے اندر ڈال کے لوگوں کو کہا کہ یہ ساری اللہ کی کتاب ہے۔ آج اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے کتنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے کہ ان انبیاء نے زنا کیا ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پڑھیں تو ایک کامن آدمی، ایک عام آدمی پہچان جائے گا کہ یہ یقیناً ان لوگوں کی خیانت ہے کہ ایک عام آدمی سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ عام آدمی سے مراد ایک عام مسلمان جو اچھا سچا سچا مسلمان ہو۔ تو اللہ کا نبی تو ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا نبی جو ہے وہ گناہوں سے معصوم رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ نے بیان فرمایا تو لولا ارى برہان ربہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی برہان جو ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک نمونہ بنانا ہوتا ہے قوم کے لیے۔ اگر نبی جو ہے وہ گناہ کرے تو لوگ کہاں اس کی پیروی کریں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ آپ تو یہ آپ خود کام غلط کر رہے ہیں۔ تو نبی جو ہے وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ اسے ہم کلام ہوتا ہے، تو نبی ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن ان لوگوں نے نبیوں کے اوپر بھی ایسی گھنونی تہمتیں لگائیں زنا تک کی کہ سن کے یعنی گھن آتی ہے ان لوگوں کی سوچ سے کہ یہ کتنے ظالم اور کتنے یعنی ان کی گندی سوچ ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو معاف نہیں کیا۔ تو پھر یہ انہوں نے جب اپنی منمانی کی کتاب کے اندر تورات میں، زبور میں، انجیل میں ان کے علماء نے، تو انہوں نے ذرا بھی نہیں یعنی ان کو اللہ کا خوف آیا کہ یہ سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے اندر اپنی طرف سے منمانی کر کے کس طرح سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور پھر اس پر یہ کہ یہ کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں اگر جہنم کی آگ میں ڈالا بھی گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو تھوڑے دنوں کے لیے۔ اتنا بڑا تم جرم کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کو بدل رہے ہو، اپنی منمانی کر رہے ہو، پھر بھی سمجھتے ہو یہ معمولی جرم ہے۔ تم نے خود تو گمراہی اختیار کی ہی، تم نے پرماننٹ جہنم خریدی ہی، تم نے تو باقی عوام کو بھی گمراہی کی دلدل میں دھنسا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے یہودی عیسائی عوام میں سے، وہ ان علماء کی جو پیروی کر رہے تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ ان کے علماء بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ڈائریکٹ جو ہے ان کا یعنی عوام میں سے یہودی عیسائی علماء میں سے اگر پڑھتا ہے، خصوصاً ہبرو میں جو تورات ہے یا زبور ہے، بائبل ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بے شمار دنیا مسلمان ہوئی ہے، کیونکہ وہ جب یہاں آ کے وہ ان پیشین گوئیوں کو پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، تو وہ مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آخر ان کا مصداق کون ہے، وہ کون سا نبی ہے، وہ کون سا محمد ہے، وہ کون سا احمد ہے جس کے بارے میں ان کی کتاب میں یہ نام، ساری تفصیلات، ساری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، سارا زمانہ لکھا ہوا ہے، جائے پیدائش جائے ہجرت لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے پھر تقریریں کر کر کے ان عیسائی علماء نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم مسلمان ہوئے۔ چنانچہ ایک عیسائی عالم نے بتایا اپنی تقریروں کے ذریعے سے، آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے یا اس سے کچھ زیادہ، کہ پیٹر اس کا نام تھا، کراچی کا رہنے والا تھا، اور وہ روم سے پڑھ کے آیا تھا، عیسائی جو ان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے یعنی کرسچینٹی کی، تو وہاں سے پڑھ کے آیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ جب میں یہ آیتیں پڑھتا تھا انجیل کے اندر خصوصاً کہ جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور آخری نبی کے موجود ہیں اور جن کا ذکر موجود ہے،
تو میں اکثر اپنے یعنی جو ہمارے بڑے عیسائی علماء ہوتے تھے ان سے پوچھتا تھا کہ آخر ان آیات کا مصداق کون ہے کہ جن میں ایک نبی کی آمد کی خبر دی جا رہی ہے؟ ان کے مطابق تو وہ عرب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ جن کو یہ مسلمان فالو کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اس کو مان لیں؟ بات تو ساری انہی کی طرف جا رہی ہے، اور کون سا ہے کوئی آنے والا اور، یا اس سے پہلے آیا تھا، یا پھر یہی ہے؟ تو وہ سارے کہتے تھے کہ سارے این بائیں شائیں مارتے تھے، کوئی بھی مجھے جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بندہ بھی پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، اس نے بھی عیسائیت کی ساری تعلیم، مطلب ساری بائبل، تورات، زبور، انجیل پوری پڑھی ہوئی تھی۔ تو اب اس نے کہا کہ میں نے پھر ایک اپنے عالم سے کہا، میں نے کہا آج میں اس کا جواب لیے بغیر آپ سے جدا نہیں ہوں گا، میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے، یا تو یہ بتائیں کہ یہ جھوٹ ہے جو لکھا ہوا ہے کہ جی ایک نبی ہیں ان کا نام محمد ہے اور وہ آنے والے ہیں، ان کی جائے پیدائش یہ ہے، ان کی جائے ہجرت یہ ہے، ان کے یہ حالات ہیں، اور وہ عرب کا سارا منظر جو ہے اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کا بتائیں کہ یا تو کوئی آنے والا ہے، یا وہی آ چکا ہے، یا پھر یہ جھوٹ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، کچھ تو ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں لگا رہا، میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا، مجھے بتائیں یہ جھوٹ ہے پھر یا وہ جھوٹ ہے، کچھ تو ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنے تعجب کی بات ہے جو الفاظ اس کے ہیں، جب وہ مسلمان ہو چکا تھا، ظاہر ہے اس نے اس وقت یہ بات بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے اس بڑے عیسائی عالم نے، استاد نے یہ کہا کہ ہاں ان آیات کا مصداق ہے وہی دیوانہ محمد جو عرب کے صحراؤں میں آیا تھا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مانا بھی اس بات کو جو ظاہر ہے، اب کیا کریں، وہ ساری باتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی پیشین گوئیاں وہ ساری ثابت ہوتی ہیں، اور مانا بھی اور نہیں مانا، اور کس طرح سے مانا، یہ وہی بات آ گئی قرآن والی کہ غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا کہ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ جہنم کے دروغے جب پوچھیں گے جہنم میں جانے والوں سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے، کوئی نبی نہیں آئے تھے جو تمہیں آگاہ کرتے اس بارے میں کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، مرنے کے بعد یہ سارا کچھ پیش آنے والا ہے، کس نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے کہ ہاں ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی آئے تھے، نبیوں کی تعلیمات ہم تک پہنچی تھیں، اللہ کے فرمانات ہم تک پہنچے تھے، لیکن ہم نے ان کو ڈینائی کیا، انکار کیا، نہیں مانا، ریفیوز کیا۔ کیوں؟ غالبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی۔ یعنی اب وہ یہ نہیں کہیں کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو فلاں نے گمراہ کیا تھا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، نہیں، وہ کہیں گے پتہ تو تھا، بس غالبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی۔ آپ کسی مسلمان سے آج کہیں یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو، کبھی تمہیں مسجد نہیں دیکھا، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی کیا کریں جی، گناہ گار ہیں جی، بس سب مصروف ہیں جی، یہ ہے وہ، یہ نہیں کہتا یہاں فرض ہے، پڑھنی چاہیے، توبہ کرتا ہوں، یہ وہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، نہیں پڑھتا۔ اب کیا یہ اس کا عذر وہاں اس کو کام آئے گا کہ جی میں تو بڑا مصروف تھا، میں تھکا ہوا تھا، میں نے تو میری نوکری ایسی تھی، میرا بزنس ایسا تھا، اس وجہ سے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، میں کیا کرتا، نماز نہیں پڑھ سکا میں، تو کیا اس عذر کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آج یہ لوگ مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے، مان کر بھی نہیں مان رہے ان کو، حالانکہ اتنا واضح ہو چکا ان کی اپنی کتابوں سے یہ بات، یہ مان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی ان کو شک ہے کہ جی ان کی کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ ہے تو ان کو شک ہے بیچاروں کو، اس لیے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں،
انہوں نے اس کے اندر اتنی منمانی کی، اتنی باتیں اس کے اندر ڈالیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، بائبل میں اپنی طرف سے، کہ اللہ کے کلام کو اور اپنی باتوں کو خلط ملط کر دیا، اس طرح سے ملا دیا کہ نہیں پتہ لگتا کہ کہاں تک، حالانکہ اللہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ واضح ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج بھی اس کو جب پڑھیں گے تو، لیکن عوام چونکہ نہیں پڑھتی، عوام اتنی گہرائی تک نہیں جاتی، ان کو ان کے علماء جو کچھ بتاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، علماء عوام، ہمارا بھی یہ فرض پڑتا ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو سارے کے سارے پڑھیں۔ علماء کا، واعظین کا، خطباء کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی آیت پڑھیں، جیسے جمعہ کا خطبہ ہے یا درس قرآن ہے یا درس حدیث ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی آیت کو پڑھیں، اور یا حدیث پاک کو پڑھیں، رسول اللہ کے کلام کو پڑھیں، رسول اللہ کی حدیث کو پڑھیں، عربی میں یا اردو میں پڑھیں، بے شک اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر بتائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کو ایکسپلین اپنے الفاظ میں جب کرنا ہو، پہلے وہ حدیث سنائیں، پہلے وہ قرآن کی آیت سنائیں، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہ کریں، کوئی چیز خلط ملط نہ کریں کہ ہاں جی اس کا مطلب یہی ہے، اس کو واضح کریں اپنے الفاظ میں، مگر یہ بتائیں کہ یہ آیت ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے اور یہ اس کی آگے تشریح ہے، اور اس کی تشریح جو ہے ظاہر احادیث کی روشنی میں مفسرین، محدثین نے جو کچھ احادیث کی روشنی میں اس کا ترجمہ تشریح کیا ہے وہ کریں، نہ کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایسے خلط ملط کر دیں ساری بات کو، کیونکہ یہی کام علماء یہود نے کیا، علماء یعنی کرسچن نے کیا، اور انہوں نے اپنی عوام کو اس طریقے سے گمراہ کیا۔ اگر اصل کتاب کو آج بھی عیسائی پڑھ لیں، اصل بائبل کو، خصوصاً وہ بائبل جو ہبرو میں ہے، عبرانی میں ہے، اور یہودی وہ بھی پڑھ لیں اصل کتاب کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ان کے علماء نے اپنی طرف سے ایکسپلینیشن یا تفسیریں کی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، صرف ترجمہ پڑھ لیں، تو آج یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے آج ہمارے مسلمان عام عوام اس قرآن کا ترجمہ صرف پڑھ لیں تو کوئی سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بریلوی نہیں رہے گا، وہ صرف مسلمان رہیں گے، وہی مسلمان جو صحابہ تھے، جو تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف تھے، ان میں کوئی سنی شیعہ نہیں تھا، کوئی دیوبندی، وہابی، بریلوی نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ڈائریکٹ خود کلام، اللہ کے کلام کو پڑھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، سمجھتے تھے وہ کہ اللہ کے کلام میں کیا حکم ہے۔ یہاں آپ کو کوئی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی نہیں ملے گا، کیوں؟ یہ تو اللہ کا کلام، اللہ فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، یعنی اس سے پیچھے بھی مسلمان آ رہے ہیں، تم بھی مسلمان ہو، تمہارا کوئی اور مذہب نہیں ہے، تمہارا کوئی اور نام نہیں ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اور یہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آ رہے، یہ دین حنیف سے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے یہی مسلمان آ رہے ہیں، یہی دین آ رہا ہے، دین حنیف، سیدھا دین، صحیح دین اسلام۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جو یعنی پریڈکشن تھیں وہ موجود تھیں، لیکن ان لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کی اور اس طرح سے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی اس آخری کتاب کو، آخری کتاب ہدایت کو پڑھیں، سب کے سب مسلمان۔ یہ صرف علماء کا، واعظین کا، خطباء کا کام نہیں ہے، سب مسلمانوں کو ترجمہ کم از کم روز پڑھنا چاہیے، 1 رکوع، 2 رکوع، 10 رکوع، ایک آیت جتنی ممکن ہو سکے پڑھیں، لازمی پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، اس میں ناغہ نہ کریں جیسے آپ دوسرے روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، اس کو بھی اس طرح سے کر لیں، تھوڑا زیادہ کر لیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ کریں، سارے مرد، عورتیں، گھر کے چھوٹے بڑے سب کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ راہ ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔